السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 243 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے تقطیع قرآن کی حکمتیں، یعنی قرآن کریم کو مختلف صورتوں میں بانٹنے کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں جن میں سے چند ایک آج بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی سب سے پہلے عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ وضاحت بھی کریں گے۔ لیکن آج کے ہمارے سبق کا جو آغاز ہے والحکمۃ فی تقطیع القرآن سورا سے شروع ہوتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والحکمۃ فی تقطیع القرآن سورا افراد الانواع وتلاحق الاشکال، اور قرآن کریم کو صورتوں میں بانٹنے کی یا تقسیم کرنے کی جو حکمت اور مصلحت ہے وہ انواع کا افراد ہے، وہ مختلف مضامین کو الگ الگ کرنا ہے، اور وتلاحق الاشکال، اور ہم شکل مضامین کو ایک دوسرے سے لاحق کرنا ہے یعنی یکجا کرنا ہے، وتجاوب النظم، اور عبارت کے مختلف گوشوں کو سمیٹنا ہے، وتنشیط القاری، اور قاری میں نشاط، دلچسپی، توجہ کا پیدا کرنا ہے، وتسہیل الحفظ، اور حفظ کو آسان کرنا ہے، وترغیب فیہ، اور اس حفظ کے معاملے میں رغبت دلانا ہے، فإنہ اذا ختم سورۃ نفس ذلک عنہ، اس لیے کہ قاری جب ایک سورت ختم کرے گا تو یہ ختم کرنا اس کی کلفت کو، اس کی تکلیف کو، اس کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا، کل مسافری، جیسا کہ مسافر اذا علم انہ قطع میلا، کہ جب مسافر کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس نے 1 میل کا سفر طے کر لیا ہوا ہے، او طوى غریدا، یا اس نے ایک منزل کو کاٹ لیا ہے، یعنی ایک منزل سفر کر چکا ہے، تو اس وقت اسے جیسے خوشی ہوتی ہے یا اس سے کلفت دور ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی جب حافظ قرآن کریم کی ایک صورت کو ختم کرے گا تو نفس ذلک عنہ، اس سے وہ جو کربت ہے، وہ جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی۔ والحافظ متى حذقہا، اور حافظ جب قرآن کریم کی ایک سورت کی قراءت کو مکمل کرے گا تو اعتقد، وہ یہ اعتقاد رکھے گا، وہ یہ سمجھ جائے گا کہ انہو اخذ من القرآن حظا تاما، کہ بے شک اس نے قرآن کریم سے ایک مکمل حصہ حاصل کر لیا ہے، وفاز بطائفۃ محدودۃ مستقلۃ بنفسها فعظم ذلک عندہ، اور وہ قرآن کریم کو کہ ایک مستقل اور متعین حصے کو حاصل کرنے سے کامیاب ہو چکا ہے، تو بس یہ بات جو ہے اس کو بڑا خوش کر دے گی، وہ اس سے مسرور ہو جائے گا، اور اس وجہ سے اس کے پاس یہ ایک بڑی عظیم بات ہوگی، وابتہج بہ، اور وہ اس پر مسرور ہوگا، خوش ہوگا، الی غیر ذلک من الفوائد، اور ان فوائد کے علاوہ بھی بہت سے فائدے اسے اس سے حاصل ہو جائیں گے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت جو آپ نے سماعت کی۔ اب آئیے اس کی ترجمہ آپ نے سنا، اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آغاز میں بیان ہوا کہ مختلف صورتیں ہیں قرآن کریم میں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، کہیں چھوٹی صورتیں کہیں بڑی صورتیں، اور قرآن کریم کی سب سے جو چھوٹی
صورت ہے وہ آخری پارے میں سورہ کوثر کے نام سے ہے، جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اور قرآن کریم کی جو سب سے بڑی صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، جو پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کے بعد سے شروع ہوتی ہے، اور پھر دوسرا پارہ بھی پہلا مکمل ہونے کے بعد دوسرا بھی مکمل، اور تیسرے کے نصف سے کچھ پہلے جا کے وہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو ان کے بیچ میں بہت سی صورتیں ہیں جو جملوں کے اعتبار سے، الفاظ کی مقدار کے اعتبار سے، حروف کی تعداد کے اعتبار سے چھوٹی بڑی مختلف صورتیں اس میں موجود ہیں۔ تو اب قرآن کریم کی ملا کے کل جو ہے وہ 114 صورتیں بنتی ہیں۔ تو اب اس پورے قرآن کو ان 114 صورتوں میں تقسیم کرنے کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم ایک ہی صورت ہوتی، ایک قرآن ایک صورت، اور پھر وہ آغاز سے اختتام تک یوں چلتی جاتی، اور جو اسے حاصل کر لیتا وہ پورے قرآن کو حاصل کر لیتا۔ تو اس کو مختلف صورتوں میں تقسیم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی مختلف حکمتیں جو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ افراد الانواع، یعنی مختلف قسم کے مضامین ہیں قرآن کریم میں، حلال و حرام کے مسائل ہیں، معاشیات کے مسائل ہیں، اور نجی زندگی کے مسائل ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، اعتقادیات کے مسائل ہیں، اور مختلف قصص ہیں، عبرت والی باتیں ہیں۔ تو مختلف طرح کے مختلف انداز کے مسائل ہیں۔ تو اللہ نے جو مختلف انداز سے مختلف قسم کے مسائل بیان فرمائے ہیں، صورتوں کی تقسیم سے یہ ہوا کہ وہ مختلف مسائل الگ الگ ہوگے، ایک کیٹاگری کے ایک طرح کے اس میں آگے، دوسرے میں چلے گے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ وتلاحق الاشکال، مطلب یہ کہ ہر جو ایک مناسب الفاظ تھے، ہم شکل مضامین تھے، تو ان کو بھی اس میں یکجا کر دیا گیا اور ان کو اکٹھا کر دیا گیا، اور پھر جو مختلف عبارت کے گوشے ہیں ان کو سمیٹ دیا گیا۔ تو یہ بھی صورت کا ایک فائدہ ہے۔ اور پھر بڑا یہ کہ جو قاری ہے اس کے اندر اس سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کوئی حافظ ہو یا غیر حافظ، عام قاری بھی جب قرآن پڑھے گا تو وہ کم از کم یہ سمجھے گا میں نے 1 صورت پڑھ لی، 2 صورتیں پڑھ لی، 10 صورتیں پڑھ لی، تو وہ قرات کرتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ حوصلے بھی بڑھتے جائیں گے۔ اور بالخصوص حفظ اس سے آسان ہو گیا، اور اس کی رغبت بھی اس میں پیدا ہوگی کہ جب بندہ کسی لمبے سفر پہ ہو اور پھر وہ کچھ رہ جائے تو پھر وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اتنا ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تھوڑا رہ گیا، تو وہ مزید اپنی ہمت بندھاتا رہتا ہے اور اس کو اس میں منزل تک پہنچنے کی جستجو آگے لیے بڑھتی رہتی ہے۔ تو اب یہاں پہ حفظ آسان بھی ہوا اور اس کی طرف رغبت بھی بڑھی۔ آسان تو ایسے ہوا کہ جب بندہ اپنے رب کے کلام کی کسی ایک صورت کو حفظ کر لیتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے جو ایک تکلیف تھی یا مشقت تھی یا یہ ایک ایسا اس کو احساس تھا کہ میں تھک گیا، اتنا عرصہ ہوا اس کو پڑھ رہا ہوں، تو وہ دور ہو جاتا ہے کہ کم از کم مجھے ایک حصہ قرآن مل چکا ہے اور ایک مخصوص مقدار میں نے حاصل کر لی ہے اور ایک مخصوص فن پر مشتمل میں نے صورت کو یاد کر لیا ہے۔ تو یہ چیز اس کے ڈھارس کو بندھاتی ہے، حوصلہ اس کا بلند کرتی ہے۔ مصنف نے مثال دے کے سمجھا کہ مسافر ہو، طویل سفر ہو، اور وہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے جب 1 میل طے کرے گا، ایک منزل 12 میل طے کرے گا، یا اس طرح کی کوئی مخصوص مقدار کچھ کلومیٹرز وہ طے کرے گا، تو اب اس کے حوصلے بلند ہوں گے کہ نہیں، اگرچہ سفر ابھی دور ہے، اگرچہ ابھی منزل باقی ہے، لیکن کم از کم اس میں سے یہ حصہ مائنس ہو گیا اور اتنی مقدار جو سفر کی ہے، وہ مشقت جو سفر والی تھی وہ مجھ سے دور ہو چکی ہے۔ تو اب یہ مشقت کا دور ہونا اسے مزید آگے رغبت بھی دلائے گا اور اس کے لیے اس سفر کو، اس منزل کو حاصل کرنا یہ آسان بھی بنائے گا۔
اور پھر جب حافظ قرآن اس طرح کیونکہ مستقل صورت پڑھے گا تو جہاں اس کو یہ احساس ہوگا کہ جو طوالت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، وہیں پر اس کے اندر ایک عجیب سی خوشی بھی حاصل ہوگی کہ میں نے ایک مستقل مضمون کو حاصل کر لیا۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں صرف یہی فوائد نہیں ہیں، فوائد تو بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے آپ جو مطولات ہیں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے سبق کو یہیں پہ موقوف کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ تقطیع قرآن سے مراد کیا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے تقطیع قرآن فی الصور کی کوئی ایک حکمت تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔